اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التسبیح پڑھیں گے۔ تہجد کی نماز کا وقت آدھی رات سے شروع ہوتا ہے، صبح صادق سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ تہجد کی نماز کم از کم 2 رکعات ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات ہیں۔ فرض نماز کے بعد سب سے بہتر نماز تہجد کی نماز ہے۔ اس نماز کے بے شمار فائدے ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو اسے ادا کرنا چاہیے۔ جو آیت یا سورت یاد ہو پڑھ لیا کریں۔ کوئی آیت یا سورت اس نماز کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ اشراق، آفتاب طلوع ہو کر اس کی زردی دور ہو جائے تو 4 رکعت نفل نماز اشراق پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر بیٹھ کر سورج طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے تو اسے کامل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر میں مشغول رہتا ہے، پھر 2 یا 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے بدن پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ چاشت کی نماز کا وقت آفتاب کے طلوع ہو جانے پر شروع ہوتا ہے۔ چاشت میں کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، یا پھر 10 بجے تک 8 رکعت نماز نفل پڑھنا چاہیے۔ اگر زوال کے بعد پڑھے تو 4 رکعت پڑھنا چاہیے۔ اس نماز کو نماز زوال بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چاشت کی نماز کی پابندی کرے تو وہ کبھی مفلس نہیں ہو سکتا۔ اوابین، مغرب کی نماز کے بعد 6 یا 20 رکعتیں نفل نماز پڑھی جاتی ہیں، جن کا نام صلاۃ الاوابین ہے، جس کا پڑھنا موجب ثواب اور برکت ہے۔ ہر 2 رکعت میں قعدہ کرنا اور اس میں اتحیات اور درود ابراہیم اور دعا پڑھنا۔ پہلی، تیسری رکعت اور 5ویں رکعت کی شروعات میں ثنا، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا۔ 6ٹھی رکعت کی قعدہ کے بعد سلام پھیرنا۔ پہلی 2 رکعت سنت موقدہ ہیں اور 4 نفل ہیں۔ اوابین یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا افضل ہے۔ صلاۃ الحاجت، اگر کوئی بھی جائز حاجت پیش آئے تو 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے۔ مرد حضرات چاہیں تو گھر میں یا مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، جبکہ عورتوں کو گھر ہی میں ادا کرنی چاہیے۔ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نابینا کو سکھائی تھی، جس کی بدولت اس کی بینائی لوٹ آئی۔ کسی بھی وقت صلاۃ الحاجہ ادا کر سکتے ہیں۔ اچھی طرح سے وضو کرنا، جو حاجت ہو اس کی نیت کرنا، جیسے 5 نمازوں کی نیت کرتے ہیں اسی طرح نیت کرنا۔ نیت کرتا یا کرتی ہوں میں 2 رکعت صلاۃ الحاجہ کی، اسی طرح نیت کرنا۔ جو سورت یاد ہو اسے پڑھنا، اسی طرح سے 2 رکعت پوری کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا کہ ہے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، درود جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھنا۔ پھر یہ دعا 1 مرتبہ پڑھنا، اللہم انی اسألک
وتوسل وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا رسول الله إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفیعہ فیہ، اور پھر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پوری کرنے کا طلبگار ہونا۔ صلاۃ التسبیح کی ترکیب یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھے، پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 بار، پھر تعوذ، تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کر 10 بار یہیں تسبیح پڑھے، پھر رکوع کریں اور رکوع میں 10 بار پڑھیں، پھر رکوع سے سر اٹھائے اور پھر تسمیح اور تمہید کے بعد 10 بار پڑھیں، پھر سجدہ میں جائے اور 10 بار پڑھیں، پھر سجدہ سے اٹھ کر 10 بار پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائے اور 10 مرتبہ پڑھیں، یوں ہی 4 رکعت پڑھیں اور ہر رکعت میں 75 بار تسبیح اور چاروں رکعت میں 300 بار ہو۔ رکوع اور سجدوں میں پڑھی جانے والی دعا کے بعد تسبیحات پڑھیں۔ پہلی رکعت میں الہاکم التکاثر، دوسری میں والعصر، تیسری میں سورۃ الکافرون اور چوتھی رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ اگر حافظ قرآن مجید ہو تو سورۃ الحدید اور سورۃ الحشر اور سورۃ الصف اور سورۃ التغابن پڑھے۔ کسی بھی غیر مکروہ وقت میں یہ نماز پڑھ سکتا ہے اور بہتر یہ ہے کہ زور سے پہلے پڑھے۔ ہفتہ میں 1 بار یا مہینے میں 1 بار، ورنہ سال میں 1 بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں 1 بار ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سارے گناہ جو بھول کر کیے ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے، اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دے گا۔ ان نمازوں کو مکروہ وقت کے علاوہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز استسقاء کا بیان، اگر بارش نہ ہو سوکھا پڑ جائے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر توبہ و معافی مانگ کر دعا کریں، جس کا طریقہ اس طرح ہے۔ 2 رکعت نفل نماز کی نیت سے امام نماز پڑھائے گا جس میں گاؤں یا شہر کے سبھی لوگ شامل ہوں گے، پھر نماز کے بعد امام خطبہ دے گا اور اپنی چادر رومال کو ایک سرے سے دوسرے سرے کی طرف الٹیں، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور بارش کی دعا کریں۔ نماز کسوف کا بیان، سورج گرہن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کسوف کی نماز کہتے ہیں۔ یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے، امام کے پیچھے پڑھے یا خود پڑھے۔ اس کا طریقہ اس طرح ہے، جب سورج گرہن ہو تو امام 2 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھائے کہ قرات خوب دیر تک کرے اور پھر نماز کو ختم کر کے دعا کرے یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے۔ نماز خسوف کا بیان، نماز خسوف چاند گرہن پر پڑھی جاتی ہے۔ نماز خسوف چاند گرہن پر پڑھی جانے والی نماز کو کہتے ہیں۔ یہ نماز کسوف کی طرح پڑھی جاتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ جماعت سے نہیں پڑھی جاتی بلکہ 2 رکعت نفل کی نیت سے الگ الگ پڑھی جاتی ہے۔ نماز استخارہ، کسی جائز کام کرنے کے یا نہ کرنے کا فیصلہ تائید غیبی سے حاصل کرنے کے لیے ادا کی جانے والی 2 رکعت نماز استخارہ کہتے ہیں۔ ان 2 رکعت میں سے پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھیں۔